پارلیمنٹ سے مطالبہ کرتا ہوں، اگر پارلیمنٹ خود مختار ہے، اگر پارلیمنٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ پالیسی بنائے، اگر پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ آئی ایم ایف کے ڈکٹیشن پہ نہیں چلتا ہے، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ پھر پارلیمنٹ اپنے مراتب میں 50% کمی کرنے کا اعلان کرے، تاکہ کہ 50% وہ تمام اخراجات میں کمی کریں گے۔ پہلے پارلیمنٹ کے مراتب اخراجات جو ان کے جو ہے مختلف عیاشیوں میں پیسے خرچ ہوتے ان پہ، پھر ساتھ ساتھ وزیر اعظم ہاؤس، ایوان صدر، وزیر اعلیٰ ہاؤس، گورنر ہاؤس یہ فیصلہ کریں کہ وہ بوجھ عوام پہ نہیں اپنے کندھوں پہ اٹھائیں گے۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ جو لوگ اس وقت اقتدار میں بیٹھے ہیں ان کے پاس اختیار بھی نہیں ہے، آپ کے نمائندے بھی نہیں ہیں۔ اگر نمائندے ہوں گے ان کو کل فیصلہ کرنا چاہیے تھا کہ تمام تر اخراجات میں وہ کمی کریں گے۔ یقیناً وہ کمی نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ان کو بٹھایا اس لیے گیا ہے کہ وہ ان مراتوں سے اپنی زندگیاں آگے گزارے۔ میں سمجھتا ہوں کہ واپڈا جو کہ ہمارے ان تمام اداروں سے اہم ترین ادارہ ہے، اس کو اگر آئی ایم ایف کے کہنے پہ اس کا نجکاری کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر جس طریقے سے باقی ادارے مفلوج ہو کے رہ جائیں گے، یہ بچا کچا واپڈا کو بھی مفلوج کریں گے، اور جس دن آئی ایم ایف جائے گا اس دن پورے پاکستان کا سوئچ بند کرے گا اور ہمارے جو بچا کچا انڈسٹریز ہے اس کو بھی وہ ختم کریں گے۔ میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ واپڈا کے نجکاری کو حکم آئی ایم ایف کے بجائے اس کو مکمل طور پہ پارلیمنٹ آئے ہوئے پس پردہ حکمران ہے اور نوکری کے بعد ریٹائرمنٹ کر کے وہ چلے جاتے ہیں، جو ان کو پینشن ہوتا ہے وہ بھی یہاں سے سمیٹ کے لے جاتے ہیں۔ یقیناً آپ جو فیصلہ کریں گے ہم اس پہ آپ کے ساتھ مکمل کھڑے ہوں گے۔ میرے جو ساتھی آرڈر کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ حمایت کریں گے۔ جب آپ کہیں گے ان کے ساتھ بھی آپ کا میٹنگ ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف کا ڈکٹیشن کے لیے ہی اس حکومت کو لایا گیا ہے، اس سے پہلے والی حکومتیں بھی ہیں۔ ہم نے خود اپنے زندگی کو تبدیل کرنا ہے، ایک ایسے پولیٹیکل سسٹم کا تشکیل کرنا ہے جو فیصلے خود کرے، اور وہ پولیٹیکل پارٹیاں جو پارلیمنٹ میں آتے ہیں، وہ پولیٹیکل پارٹیاں جو پارلیمنٹ سے باہر ہیں، وہ عوام کو جواب دے، اپنے ووٹر کو جواب دے، اپنے منشور کو جواب دے۔ میرے نظر میں ایک بھی پولیٹیکل پارٹی ایسا مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کہ جو عوام کو اور عوامی طاقت کو، ووٹر کو جواب دے، کیونکہ ان کو لایا اور مسلط کیا جاتا ہے۔ یقیناً ہم ایک بہت بڑے بحران کی طرف جا رہے ہیں۔ جس طریقے سے تیزی سے نجکار کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے پورا سسٹم کو کسی اور کے کنٹرول میں دیا جا رہا ہے۔ جب ایک ملک کسی اور کے کنٹرول میں ہوگا تو پھر میرے اور آپ کی زندگی بھی کسی اور کے کنٹرول میں ہوگا۔ تو پھر آپ اندازہ لگائیں جس طریقے سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور بحرانوں میں اضافہ ہو رہا ہے، آبادی بڑھ رہا ہے، مہنگائی ہو رہا ہے، بے روزگاری ہے، نوجوان یونیورسٹیوں سے اور کالجوں سے نکلتے ہیں، ان کے لیے کوئی پالیسی نہیں ہے، صرف نجکاری کا ایک پالیسی اس لیے کہ مسلط کیا جاتا ہے تاکہ وہ شاخرچ عیاش حکمران ان کے بیٹوں کو آئندہ واپڈا بھی بیچ کے بن نہیں سکے گا، کیونکہ اسٹیل مل کو بھی وہ ہڑپ کر گئے، ریلوے کو بھی برباد کر گئے۔ اس میں ایک بہت بڑے مزاحمت کا ضرورت ہے، ایک بہت بڑے مزدوروں، محنت کشوں، کسانوں کا جدوجہد کا ضرورت ہے کہ اس ملک میں بالادست طبقہ جس نے اس ملک کو بربادی کی طرف لے گئے اس کا راستہ روکا جائے، اور ایک ایسے پارلیمنٹ کا انتخاب کیا جائے جس کا پالیسیز پارلیمنٹ میں بنے اور وہ اپنے ووٹر اور عوام کو جواب دہ ہو، جس طریقے سے باقی ممالک نے بھی کیا ہے۔ مثلاً آپ کے سامنے بنگلہ دیش، وہاں ایک پارلیمنٹ فیصلہ کرتا ہے، بہت آگے گیا ہے۔ آپ کے سامنے سن 50 کے دہائی میں ملیشیا کو آزاد کیا گیا، اس کے پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے خطے کے خوشحال ملک ہے۔ وہاں کوئی فوجی جنرل فیصلہ نہیں کرتا کیونکہ وہ ڈیپوٹیشن پہ آئے ہوتے اس ملک کو برباد کرنے کے لیے۔ ڈیپوٹیشن پہ آنے کے بعد یہ حکمران، یہ وائس رائے پھر اپنے ممالک چلے جائیں گے اور ہمارا جو بچا کچھ انڈسٹریز ہے اس کو بھی وہ ختم کریں گے۔ میں آپ سے یہ مطالبہ کرتا ہوں
کہ واپڈا کے نجکاری کو حکم IMF کے بجائے اس کو مکمل طور پہ پارلیمنٹ کے اندر جو اگر آزاد ہے سوپر پارلیمنٹ کے اندر اس پہ بحث کیا جائے. اس کے بعد واپڈا کے جو ادارے کے مختلف تنظیمیں ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے بعد اس کے بعد فیصلہ کیا جائے. ورنہ اس قسم کے ون سائیڈڈ IMF کے نجکاری اس کا مخالفت ہم سب کریں گے, کیونکہ پہلے بھی مختلف اداروں کا نجکاری ہوا ہے اور اس سے اس ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے, بلکہ جو سرمایہ دار ہیں ان کو فائدہ پہنچا. اور پھر اس ملک کا جو انویسٹمنٹ ہے اس کو انویسٹر جب باہر سے آپ لاتے ہیں وہ پھر اپنے انویسٹمنٹ کو ملک سے باہر لے جاتا ہے, کیونکہ یہاں کے حکمران جس وقت لندن میں اور دبئی میں اور فرانس میں اور پیرس میں اور امریکہ میں رہتے ہیں وہ بھی اس ملک میں اپنے سرمایہ کو سیکیور اور سیف نہیں سمجھتے, وہ بھی اس ملک سے باہر لے جاتے ہیں. کیوں بیرونی ملک سے جو آنے والا شخص ہے وہ کیسے اعتماد کرے گا کہ آئندہ آنے والے دور میں ایک بہت بڑا بحران اس ملک کی طرف سے نہ ہے. ساتھ ساتھ میں یہ مطالبہ کرتا ہوں جو ڈیپوٹیشن پہ آئے ہوئے پاکستانی حکمران جن کو ریٹائرمنٹ کے بعد امریکہ کا ویزا ملتا ہے ان کے بھی پیسوں کے حساب کیا جائے, ان کو بھی واپس کیا جائے. ایک کاروائی ہو تاکہ کیونکہ نوکری یہاں کرتے ہیں کہ وہ ڈیپوٹیشن پہ آئے ہوئے پس پردہ حکمران ہے اور نوکری کے بعد ریٹائرمنٹ کر کے وہ چلے جاتے ہیں, جو ان کو پینشن ہوتا ہے وہ بھی یہاں سے سمیٹ کے لے جاتے ہیں. یقیناً آپ جو فیصلہ کریں گے ہم اس پہ آپ کے ساتھ مکمل کھڑے ہوں گے. میرے جو ساتھی آرڈر کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ حمایت کریں گے. جب آپ کہیں گے ان کے ساتھ آپ کا میٹنگ ہوگا, میں سمجھتا ہوں کہ IMF کا ڈکٹیشن کے لیے ہی اس حکومت کو لایا گیا ہے. اس سے پہلے والی حکومتیں بھی ہیں, ہم نے خود اپنے زندگی کو تبدیل کرنا ہے, ایک ایسے پولیٹیکل سسٹم کا تشکیل کرنا ہے جو فیصلے خود کرے, اور وہ پولیٹیکل پارٹیاں جو پارلیمنٹ میں آتے ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیاں جو پارلیمنٹ سے باہر ہیں وہ عوام کو جواب دے, اپنے ووٹر کو جواب دے, اپنے منشور کو جواب دے. میری نظر میں ایک بھی پولیٹیکل پارٹی ایسا مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کہ جو عوام کو اور عوامی طاقت کو ووٹر کو جواب دے, کیونکہ ان کا ہے جو فیصلے خود کرے. اور وہ پولیٹیکل پارٹیاں جو پارلیمنٹ میں آتے ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیاں جو پارلیمنٹ سے باہر ہیں وہ عوام کو جواب دے, اپنے ووٹر کو جواب دے, اپنے منشور کو جواب دے. میری نظر میں ایک بھی پولیٹیکل پارٹی ایسا مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کہ جو عوام کو اور عوامی طاقت کو ووٹر کو جواب دے, کیونکہ ان کو لایا اور مسلط کیا جاتا ہے. یقیناً ہم ایک بہت بڑے بحران کی طرف جا رہے ہیں. جس طریقے سے تیزی سے نجکاری کیا جا رہا ہے اس کا مطلب ہے پورا سسٹم کو کسی اور کے کنٹرول میں دیا جا رہا ہے. جب ایک ملک کسی اور کے کنٹرول میں ہوگا تو پھر میرے اور آپ کی زندگی بھی کسی اور کے کنٹرول میں ہوگا. تو پھر آپ اندازہ لگائیں جس طریقے سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور بحرانوں میں اضافہ ہو رہا ہے, آبادی بڑھ رہا ہے, مہنگائی ہو رہا ہے, بے روزگاری ہے, نوجوان یونیورسٹیوں سے اور کالجوں سے نکلتے ہیں, ان کے لیے کوئی پالیسی نہیں ہے, صرف نجکاری کا ایک پالیسی اس لیے کہ مسلط کیا جاتا ہے تاکہ وہ شاخرچ عیاش حکمران ان کے بیٹوں کو آئندہ واپڈا بھی بیچ کے بن نہیں سکے گا, کیونکہ اسٹیل مل کو بھی وہ ہڑپ کر گئے, ریلوے کو بھی برباد کر گئے. اس میں ایک بہت بڑے مزاحمت کی ضرورت ہے, ایک بہت بڑے مزدوروں, محنت کشوں, کسانوں کا جدوجہد کا ضرورت ہے کہ اس ملک میں بالادست طبقہ جس نے اس ملک کو بربادی کی طرف لے گئے اس کا راستہ روکا جائے, اور ایک ایسے پارلیمنٹ کا انتخاب کیا جائے جس کا پالیسیز پارلیمنٹ میں بنے اور پھر وہ اپنے ووٹر اور عوام کو جواب دے ہو, جس طریقے سے باقی ممالک نے بھی کیا ہے. مثلاً آپ کے سامنے بنگلہ دیش, وہاں ایک پارلیمنٹ فیصلہ کرتا ہے, بہت آگے گیا ہے. آپ کے سامنے سن 50 کے دہائی میں ملیشیا کو آزاد کیا گیا, اس کے پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے خطے کے خوشحال ملک ہے. وہاں کوئی فوجی جنرل فیصلہ نہیں کرتا ہے کیونکہ وہ ڈیپوٹیشن پہ آئے ہوتے اس ملک کو برباد کرنے کے لیے. ڈیپوٹیشن پہ آنے کے بعد یہ حکمران
یہ وائسرائے پھر اپنے اپنے ممالک چلے جاتے ہیں، ان کے اس ملک کے ساتھ تعلق نہیں ہے. فیصلہ یہ ہوگا کہ اس ملک پہ جو رہنا چاہتے ہیں وہ اس ملک کا فیصلہ کریں گے انشاءاللہ. پھر آپ یقین کریں ان ترقی یافتہ ممالک کی صف میں بہت جلد جا سکتے ہیں جو اپنے لوگوں کے رکھتے ہیں. میں آپ سب کے دوستوں کا، خصوصاً علی صاحب کا جو ہے شکر گزار ہوں کہ اتنے باعزت مہمان پہ آج مجھے ایسے مہمان خصوصی بلایا. میں آپ کی جدوجہد میں انشاءاللہ جہاں تک پہنچائیں گے.